انڈیا کبھی بھی پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ صرف ٹی وی ڈبیٹس دیکھیں تو شاید لگے پاکستان اور انڈیا کی کہانی صرف کشمیر یا بارڈر فائرنگ تک محدود ہے، لیکن اگر آپ میپس دیکھیں، ملٹری اسٹریٹجی، گلوبل جیو پولیٹکس کو دیکھیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ ایک طرف انڈیا دنیا کی 5th بڑی اکانومی میں شامل ہے، مونز پر مشنز بھیج رہا ہے، G20 کی میزبانی کر چکا ہے، 92.1 بلین ڈیفنس پر خرچ کرتا ہے اور گلوبل پاور بننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر انڈیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو پاکستان ابھی بھی اس کی سیکورٹی پلاننگ اور فارم پالیسی اور ملٹری اسٹریٹجی کا اتنا اہم حصہ کیوں ہے؟ کیا وجہ صرف کشمیر ایشو ہے یا پھر اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی فارم پالیسی صرف جذبات سے نہیں چلتی، وہ جیوگرافی، ملٹری بیلنس، ٹریڈ روٹس، اوشن پر ایکسیس اور ریجنل الائنسز سے طے ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہے سیاسی ریلیشنز کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، پاکستان کو پوری طرح انڈیا کے لیے اگنور کرنا لگ بھگ امپاسبل۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم سلوگنز یا ٹی وی ڈیبیٹس کی بات نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے ایپس، اسٹریٹجک ریئلٹیز، وہ فیکٹرز جو پاکستان کو ساؤتھ ایشیا کی جیو پولیٹکس میں ابھی بھی ایک سینٹرل پلیئر بناتے ہیں، اور شاید ویڈیو کے اینڈ تک آپ کا نظریہ بھی بدل جائے۔ تو لیٹس انکور دا ٹروتھ۔ سب سے پہلے اس فیکٹر سے جو کسی بھی اسٹریٹجی کی بنیاد ہوتا ہے، جیوگرافی۔ پاکستان کو اگنور کرنا انڈیا کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ دنیا کی سیاست میں ایک بات بار بار ثابت ہوئی ہے کہ جیوگرافی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ حکومتیں بدلتی ہیں، الائنسز تبدیل ہوتے ہیں، لیکن نقشہ وہی رہتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3323 کلومیٹر کا ایک لمبی سی بارڈر لائن ہے۔ اس بارڈر کے دونوں طرف لاکھوں لوگ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ دونوں ملکوں کی ملٹری پلاننگ بھی جڑی ہوئی ہے۔ انڈیا کے ویسٹرن بارڈر کا سب سے اہم حصہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے۔ اسی وجہ سے انڈیا کو ہمیشہ اپنی ملٹری، سرویلینس سسٹم اور لاجسٹکس کا ایک بڑا حصہ اس فرنٹ کے لیے تیار رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی چاہے انڈیا کی توجہ چائنا، انڈو پیسفک اوشن یا گلوبل اکانومی پر ہے، لیکن پاکستان والا فرنٹ کبھی بھی اس کے پلاننگ سے غائب نہیں ہوتی۔ یہاں ایک اور اسٹریٹجک پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان صرف ایک پڑوسی ملک نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے درمیان ایک جیوگرافیکل برج کی حیثیت رکھتا ہے۔ عربین سی تک ایکسیس، گوادر کا لوکیشن، گلف کے قریب ہونا پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن دیتا ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے جب بھی انڈیا اپنی لانگ ٹرم سیکورٹی اسٹریٹجی بناتا ہے، پاکستان اس ایکویشن کا حصہ ضرور ہوتا ہے، چاہے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو یا خراب۔ اسی لیے یہاں پاکستان کی یہ جیوگرافی کا وہ ریالٹی ہے جو دونوں ملکوں پر برابر لاگو نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں پہ پاکستان کا امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن صرف زمینی بارڈر ہی وجہ نہیں، اصل گیم سمندروں میں بھی کھیلی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے اگلا چیپٹر ہوگا عربین سی اور انڈین اوشن، جہاں پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ عربین سی اور انڈین اوشن، اصلی مقابلہ تو سمندروں میں ہے۔ اکثر جب پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے تو تمام توجہ زمینی سرحد اور کشمیر پر چلی جاتی ہے، لیکن ملٹری اسٹریٹجسٹس ایک اور جگہ کو بھی اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ہے عربین سی اور انڈین اوشن۔ یہ وہ سمندر ہے جہاں سے دنیا کی انرجی سپلائی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، اور ہر سال لاکھوں بیرلز آئل اور ٹریلین ڈالرز کی ٹریڈ اسی روٹ سے ایشیا تک پہنچتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جیوگرافیکل اسٹرینتھ یہ ہے کہ اس کے پاس عربین سی کا 1040 کلومیٹر کا کوسٹ لائن موجود۔ کراچی اور گوادر جیسے پورٹس اس کوسٹ لائن کو اسٹریٹجک ویلیو دیتے ہیں،
خاص طور پر گوادر کی لوکیشن اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کا سب سے بڑا چوک پوائنٹ ہے جہاں سے روزانہ تقریباً 20 سے 21 ملین بیرلز کروڈ آئل گزرتا ہے، جو پوری دنیا کی ٹوٹل پیٹرولیم سپلائی کا 20% بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے گلف کی سیکیورٹی اور انڈین اوشن کی جیو پولیٹکس میں پاکستان کی لوکیشن کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اسی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے چائنا نے 2013 میں سی پیک کے ذریعے گوادر میں $46 بلین سے پروجیکٹ سٹارٹ کی، جو اب بڑھتے بڑھتے $65 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ بیجنگ کے لیے یہ صرف ایک پورٹ نہیں بلکہ اپنی انرجی سپلائی اور میری ٹائم کنیکٹیویٹی کو ڈائیورسیفائی کرنے کا حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ ملاکا اسٹریٹ کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے جہاں انڈیا اور امریکہ کے انفلوئنس ہے۔ دوسری طرف انڈیا بھی اپنی نیوی کو ریپڈلی ماڈرنائز کر رہا ہے اور انڈین اوشن میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں ایک طرف انڈیا نے عربین سی میں اپنا نیول بیس INS جٹایو ایکٹیو کیا ہے، وہیں پاکستان بھی اپنے ہینگر کلاس اسٹیل سب میرین کے ذریعے سی ڈینیل اسٹریٹجی پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ یعنی مقابلہ صرف لینڈ بارڈر تک محدود نہیں ہے، سمندر میں شپنگ لینز، نیول پریزنس، پورٹس، انرجی روٹس بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی میری ٹائم لوکیشن انڈیا کے لانگ ٹرم اسٹریٹجی پلاننگ کا ہمیشہ ایک فیکٹر رہتا ہے۔ لیکن جیوگرافی اور سمندر کے بعد ایک اور چیز ہے جو دونوں ملکوں کو ہر بار ایک دوسرے کے سامنے لے آتی ہے: ریجنل اور گلوبل ڈپلومیسی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ صرف بارڈر تک محدود ہے تو اصل تصویر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آج کی دنیا میں طاقت صرف ٹینکس اور میزائل سے نہیں ناپی جاتی، اصلی طاقت الائنسز، ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل انفلوئنس سے بھی طے ہوتی ہے۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پر دیکھا جائے تو حال ہی میں UN سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ سیٹ کے لیے پاکستان کی بھاری اکثریت سے منتخب ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ گلوبل پولیٹکس میں پاکستان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ دراصل پاکستان ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے درمیان ایک ایسا پوزیشن رکھتا ہے جہاں سے ریجنل انٹرسٹ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بھی افغانستان کی صورتحال، چائنا کی ریجنل اسٹریٹجی، گلوبل کی سیکیورٹی یا کاؤنٹر ٹیررزم پر بات ہوتی ہے، پاکستان اکثر اس ڈسکشن کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ دوسری طرف انڈیا بھی اپنا گلوبل انفلوئنس بڑھا رہا ہے، امریکہ کی طرف، یورپ، جاپان اور انڈو پیسفک پارٹنرز کے ساتھ کوآڈ الائنسز کے ذریعے اس کے اسٹریٹجک ریلیشنز بے حد مضبوط ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ انڈیا کی ہائی ٹیک ملٹری ڈیلز جیسا کہ F414 جیٹ انجنز کی لوکل پروڈکشن انڈیا کو ایک نیا ڈپلومیٹک ایج دیتی ہے۔ یعنی دونوں ملک اپنے اپنے ڈپلومیٹک ورکس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس پوری ایکویشن میں ایک بات مسلسل نظر آتی ہے: پاکستان اور انڈیا کی پالیسیز اکثر ایک دوسرے کو مد نظر رکھ کر بھی تیار کی جاتی ہے۔ کبھی SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جیسے فارمز پر، جہاں دونوں ملک مجبوراً ایک ہی میز پر بیٹھتے ہیں، کبھی انٹرنیشنل میٹنگز میں، اور کبھی FATF جیسے گلوبل فائنینشیل واچ ڈاگز پر سیکورٹی ایشو کے حوالے سے ایک دوسرے کے خلاف لوبی کرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو نظر انداز کرنا دونوں کے لیے مشکل رہتا ہے۔ اسی لیے اگنور کرنا اور ڈس ایگری کرنا دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ملک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جب جیوگرافی، سیکورٹی، ٹریڈ روٹس اور ریجنل اسٹیبلٹی ایک دوسرے سے جڑی ہو تو اسے پوری طرح نظر انداز کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ اور شاید اسی لیے پاکستان اور انڈیا کا رشتہ صرف دو پڑوسی ملکوں کی کہانی نہیں، بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجک ریالٹی ہے۔